اور ولایت کی دوسری قسم وہابی کا معنی ہوتا ہے عطا کی ہوئی، ہبہ کی گئی، دے دی گئی. اور وہابی ولی اس کو کہتے ہیں جس پہ کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی، یا جس کا کوئی ایسا کام اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار میں قبول ہو گیا، اللہ نے کرم نوازی کر دی اور اللہ نے اس کو مقام ولایت عطا کر دیا. یہ ہوتی ہے وہابی ولایت. حضرات اولیاء کرام کی صف میں آپ نگاہ دوڑا کے دیکھیں کتنے اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کی کوئی نہ کوئی ادا رب کو پسند آئی تو اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا، اور جن کی کوئی ایسی ادا آمنہ کے لال کے دربار میں ایسی قبول ہوئی کہ اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا، یا کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا. بے شمار اللہ کے ولی آپ کو نظر آئیں گے جن کو اللہ نے وہابی ولایت کی دولت سے مالا مال کیا ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں. ولایت سے پہلے شراب کے نشے کے عادی ہیں، ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں. میں خانے سے شراب پی کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک گندے پانی کی نالی بہتی ہے، اس میں دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کے لاریب اور بے عیب کتاب نغمہ جبریل میرے مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کی ایک آیت مقدسہ لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بشر حافی کی نگاہ پڑی، شراب کے نشے میں نگاہ پڑ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم والے کاغذ کے ٹکڑے کو گندے پانی والی نالی سے نکالا، دھویا، خوشبو لگائی، گھر میں جا کے نہ بلند جگہ پہ رکھ دیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، جا کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے. جب بستر پہ لیٹے ہاتف گھیٹی سے آواز آتی ہے، بشر حافی جا، میں نے تجھے اپنا ولی بنا لیا. کہ میرے قرآن کی تو نے اتنی حیا کی ہے، میرے قرآن کی ایک آیت کو تو نے گندگی کے ڈھیر سے اٹھا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے بلند جگہ پہ رکھا ہے، جہاں میں نے تیرے مقدر بلند کر کے تجھے اپنا ولی بنا لیا. اور دوسری بات، بلخ کے ایک بادشاہ جن کو بعد میں اللہ نے مقام ولایت عطا کیا،
سلطان ابراہیم بن ادم بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ، بلخ کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، بڑا ٹھاٹ باٹ، بڑی جاہ و جلال، بڑی عزت و استقبال جناب ابراہیم بن ادم کی۔ لیکن اللہ رب العالمین جس کی کایا پلٹنے پہ آئے، کبھی چھوٹی چھوٹی چیز سے بھی اللہ دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بلخ کے بادشاہ ہیں، اپنے شاہی محل میں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، رات کا وقت ہے، اچانک شاہی محل میں کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ دوڑنے کی آواز آئی نا، ابراہیم بن ادم فوراً دوڑ کے باہر نکلے، کیونکہ بادشاہ لوگوں کو نیند کہاں سے آتی ہے، یہ ہر وقت تو پریشانی میں ہوتے ہیں، ڈرے رہتے ہیں۔ یہ تو ایک غریب کی نیند ہے نا، جسے بسترا نہ بھی ملے، سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سو جاتا ہے، جسے گلی میں بھی نیند آ جاتی ہے، بلکہ تختہ دار میں بھی نیند آ جاتی ہے، کیونکہ اس کا دل مطمئن اور سکون والا ہوتا ہے۔ اور جتنا مال زیادہ ہوتی ہے اتنی ٹینشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اتنی بیماریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، نیند بھی نہیں آتی، سکون تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں، عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں جب میں طالب علمی کا زمانہ تھا نا، طالب علمی کے زمانے میں جنازے والی چارپائی میں بھی سو جایا کرتا تھا۔ سبق پڑھاتے ہوئے انہوں نے بات کی تو طالب علم کہنے لگے استاد جی آپ کو نیند آ جاتی تھی؟ فرمایا نبی کے غلاموں کو کیا، نبی کے غلاموں کو کس کی فکر ہوتی ہے؟ طالب علموں کو تو سوچتے پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے، فقیروں کو ٹینشن نہیں ہوتی، لیکن امیروں کو بڑی فکر ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ دوڑ کے باہر آئے ابراہیم بن ادم، کہا کون ہے شاہی محل کے اوپر؟ اس نے آگے سے جواب دیا میرے اونٹ گم ہو گئے، میں اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادم کہنے لگے عجب تو بندہ ہے، تیرے اونٹ گم ہوئی ہیں تو جا جنگل میں جا کے تلاش کر، یا ساتھ والے گاؤں کے ہاتھوں میں جا کے تلاش کر، بادشاہ کے محل کی چھت پہ اونٹ تجھے کہاں سے ملیں گے؟ وہ آگے سے اس نے بڑی کمال کی بات کی، کہا بادشاہ اگر بادشاہ کی محل کی چھت سے گمے ہوئے میرے اونٹ نہیں مل سکتے تو نرم بستروں کے اندر رب بھی نہیں ملتا، نرم بستروں کے اندر پھر رب بھی نہیں ملتا۔ ایک بات، دوسری بات، ابراہیم بن ادم بلخ کے بادشاہ، روزانہ پھولوں کی سیج لگتی ہے، بادشاہ اس پہ بیٹھتا ہے، اس پہ سوتا ہے، اس پہ لیٹتا ہے۔ وہ روزانہ جو لوٹی بچھاتی تھی نا پھولوں کی سیج، بادشاہ ایک دن گھوڑے پہ بیٹھا، اپنے سپاہیوں کو ساتھ لیا، سیر کرنے کے لیے، شکار کرنے کے لیے چلا گیا۔ لوڈی نے پھولوں کی سیج لگائی بیڈ کے اوپر، جب پھولوں کی سیج لگ گئی نا، لوڈی کے دل نے کہا روزانہ بادشاہ اس پہ سوتا ہے، ذرا آج میں بھی سو کے دیکھوں نا اس پھولوں کی سیل پہ سونے کا مزہ کیسا ہے، مزہ کتنا ہے۔ غریب اور مزدور جو ہوتے ہیں نا، ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، کیونکہ فکر رہتی ہے کام کی بھی۔ وہ لوڈی جب لیٹی نا، پھولوں کی سیج، جب نرم درم بسترا، نرم درم سیج ہے، لوڈی کی آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اتنے میں بادشاہ ابراہیم بن ادم بھی آ گئے، گھوڑے سے اترے، ہاتھ میں وہ گھوڑے کو مارنے والا چابک ہے،
وہ سوٹی ہے، وہ ڈنڈا ہے، سٹک ہے، دیکھا کہ لونڈی اور بادشاہ کے بستر میں لیٹی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے وہ گھوڑے والا چابک اس لونڈی کو مارا، لونڈی کی آنکھ کھلی، لونڈی اٹھی، کہا واہ مولا تیری کیا شان ہے، میں ایک لمحے کے لیے سوئی تو مجھے گھوڑے کے چابک کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اور مولا جو اتنے عرصے سے اسی سیٹ پہ سوتا ہے مولا اس کا کیا بنے گا؟ ابراہیم بن ادم کے دل پہ یہ بات لگی، پہلے وہ اونٹوں والے کی، چرواہے کی، اب یہ لونڈی کی بات دل پہ لگی۔ جناب ابراہیم بن ادم بلخی رحمت اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو، سلطنت کی کرسی کو ٹھوکر ماری، نیشا پور کے جا کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں اپنے رب کو یاد کرنا شروع کر دیا، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ 10 سال نیشا پور کے پہاڑوں میں جناب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ نے مقام ولایت عطا کر دیا، اپنا ولی بنا لیا، دوست بنا لیا، یار بنا لیا۔ جناب حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دن تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا، وہ نوجوان نشے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے، نشے کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے، اور نشہ شراب زیادہ پی لی، اس وجہ سے بے ہوش بھی ہو گیا، اور اس نوجوان کو الٹی آئی اور اس کا چہرہ سارا وہ اور جسم کے کپڑے بھی سارے الٹی کے ساتھ بھر گئے، مکھیاں پھر بھنا رہی ہیں، چونٹیاں چمڑی ہے۔ اس نوجوان کے قریب سے اللہ کے برگزیدہ ولی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا، اپنے نوجوان کو دیکھا، پہچان لیا کہ یہ تو مسلمانوں کے گھر کا بچہ ہے، آمینہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ کہا یہ کیسا جوان ہے جس زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اسی منہ سے نشہ بھی کرتا ہے، جس منہ سے اللہ کا نام لیتا ہے اس منہ سے نشہ بھی کرتا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گناہ سے بہت نفرت تھی، لیکن بزرگ فرماتے ہیں نا گناہ سے نفرت کرنی چاہیے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جرم سے نفرت ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں۔ کیا پتا وہ گناہگار کی ایک ادا رب کو پسند آئے، رب اسے اپنا محبوب ولی بنا لے، گناہگار ہے نا، کیا پتا چلتے چلتے اس سے کوئی ایسی نیکی ہو جائے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے اپنا ولی بنا لے۔ جناب ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی گناہ سے نفرت تو ہے لیکن گناہگار سے نفرت نہیں کی۔ جناب حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی منگوایا، پانی منگوا کے نہ اپنی دستار اتاری، دستار اتار کے اس نوجوان کے چہرے کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب صاف کیا نا پانی کے چند قطرے اس جوان کے منہ میں گئے، حلق میں اترے، جوان کو ہوش آیا، جب اٹھ کے بیٹھا سامنے دیکھا اللہ کے برگزیدہ ولی حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ السلام، اللہ کا برگزیدہ ولی، اتنا بڑا ولی۔ نوجوان نے دیکھا، کہا حضور آپ میرے پاس کیسے آئے؟ کہا جوان تم بے ہوش پڑا تھا، نشے کی حالت میں تھا، الٹی کی وجہ سے تیرا چہرہ بھی بھرا ہوا تھا، تیرے جسم کے کپڑے بھی آلودہ تھے، میں نے تو صاف کیا ہے، میں نے تجھے اٹھایا ہے،
اس جوان نے جب یہ بات سنی نا تو اس کا جسم کانپنے لگ گیا، جسم کانپ کے روتے روتے سجدے میں گر جاتا ہے اور بول کے کہتا ہے واللہ لا اشرب خمرا ابدا، اے ابراہیم بن آدم آپ گواہ بن جانا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد کبھی نشہ نہیں کروں گا، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ اے ابراہیم بن آدم اللہ کے ولی ہیں آپ گواہ رہنا، آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا۔ جب اس جوان نے یہ کہا نا، وعدہ کیا اپنے رب سے کہ آج کے بعد میں نشہ نہیں کروں گا، ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے میرے بندے، اے میرے ولی، اے میرے دوست ابراہیم بن آدم، اس کو سینے سے لگا۔ جناب ابراہیم بن آدم نے سینے سے لگایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، جب سینے سے لگایا نا ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے اے ابراہیم بن آدم میرے اس بندے کو یہ میرا پیغام سنا دے، جا میں نے تجھے بلد کے سارے ولیوں سے بڑا ولی اور سب کا میں نے تجھے امام بنا دیا ہے، سب سے بڑا تجھے ولی بنا دیا، بلد کے سارے ولیوں کا امام۔ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن آدم گھر آئے، رات کا وقت آیا، عرض کی مولا اس شہر کے اندر تو بڑے بڑے عبادت گزار تیرے ولی ہیں، ہر وقت تیری عبادت میں محو رہنے والے، تیری یادوں میں بسنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، تہجد ادا کرنے والے، نوافل پڑھنے والے، روزے رکھنے والے اور ہر وقت تجھے یاد کرنے والے ولی موجود ہیں اور بڑے بڑے عرصے سے تیری یاد میں وہ جی رہے ہیں۔ مولا اس جوان نے آج توبہ کی اور تو نے ان ولیوں سے زیادہ اسے مقام عطا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے ابراہیم بن آدم تو نے گناہ سے نفرت کی ہے، گناہگار سے نہیں، اور اے ابراہیم بن آدم انت غسلت وجہہ لعجلی، اے ابراہیم بن آدم جب جا کے اس نوجوان کے چہرے کو جس وقت آپ نے دھویا، اے ابراہیم بن آدم انت غسلت وجہہ لعجلی، اے ابراہیم بن آدم جب اس جوان کے چہرے کو آپ نے پانی سے دھویا، فغسلت قلبہ لعجلک، میں رب نے اسی وقت اس جوان کے دل کو دھو دیا تھا جس کے چہرے کو دھونے والا ابراہیم بن آدم ہو، جس کے دل کو دھونے والا اللہ رب العالمین ہو، پھر وہ ولیوں کا امام ہی بنتا ہے۔